زكاها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. درود پاک بآواز بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. مکرم و محترم، عزت مآب، واجب التعظیم، گل بستان سعادت، فاضل جلیل، عالم نبیل، حضرت قبلہ سید محمد ارشاد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، عزت مآب صوفی اسلام، وارث علوم صوفیاء، مجاہد اسلام، عاشق رسول، مصلح امت، حضرت قبلہ جناب محترم قبلہ پیر محمد افضل صابری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، عزت مآب مکرم و محترم فاضل عظیم قاری القرہ، استاد القرہ، زینت القرہ جناب قاری عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، عزت مآب عاشق رسول، مجاہد ختم نبوت، برادر مکرم جناب حاجی عبدالستار صاحب، اور اس مسجد کی تمام انتظامیہ، یہاں کے جتنے مقتدی احباب، عاشقان رسول، محبین اسلام، نوجوان، بچے، بزرگ، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل آج کی یہ خوبصورت عظیم الشان روحانی محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. اور یکم ربیع الاول شریف کی برکت بھی ہے، اور جمعۃ المبارک کی برکت بھی ہے، اور علماء بھی تشریف فرما ہیں، اور آل پاک اطہار کی خوشبو بھی یہاں موجود ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ کرسی لے آتے قبلہ شاہ صاحب کے لیے، اور ماشاءاللہ عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں جلوہ گر ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ وہ ہماری اس عاجز و انکساری سے لبریز، اور اللہ کرے واقعی ریاکاری سے پاک، اس حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت بخشے. جتنے دوستوں نے، ساتھیوں نے اس محفل پاک میں حصہ ملایا، شرکت کی، تعاون کیا، محبت کا اظہار کیا، ساتھ شامل ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کے علم میں، عمر میں، صحت میں، کاروبار میں، جان و مال میں، عزت و عرفان میں کروڑ برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے. قبلہ شاہ صاحب مجھے حکم فرما رہے تھے تو میری کیا مجال ہے، میں تو بلکہ معذرت کر رہا تھا قبلہ حاجی عبدالستار صاحب سے بھی. میں نے کہا جی میں کال نہیں اٹھا سکا، تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یاد ہے تو ہم ہر حال میں انشاءاللہ حاضری دیں گے. آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات خلوص نیت کے ساتھ ہمیں دین حق کو بیان کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور ہر طرح کے حرص، ہوس، لالچ اور دنیا کی غلاظت اس سے ہمارے دلوں کو پاک فرمائے. جب یہ دلوں سے نکلے تو پھر ہی بات بنتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے چند آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف اور سعادت حاصل کی. قبلہ قاری صاحب کی موجودگی میں تو زیادہ آیتیں پڑھتے ہوئے بھی بندہ ڈرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ان کی تلاوت سن کے روح تازہ ہو جاتی ہے ماشاءاللہ. میں نے قرآن مجید کی جو آیات پڑھی ہیں اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کی کوشش کروں گا. بڑی توجہ سے آپ دوستوں نے اس پیغام کو سننا ہے اور اسے آگے پہنچانا ہے، اور ایک مرتبہ محبت کے ساتھ جھوم کے درود پاک ہدیہ عقیدت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ کھلا ہوا ہے کریم کا در، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں۔ کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور فلک کا سینہ مہک رہا ہے، زمین کا گلشن مہک رہا ہے۔ فلک کا سینہ دمک رہا ہے، زمین کا گلشن مہک رہا ہے۔ فلک کا سینہ دمک رہا ہے، زمین کا گلشن مہک رہا ہے۔ چھڑے ہیں صلی اللہ کے نغمے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ کھڑے ہیں صلی اللہ کے نغمے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ کھڑے ہیں زندہ باد۔ چھڑے ہیں صلی اللہ کے نغمے، چھڑے ہیں صلی اللہ کے نغمے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اور قبلہ شاہ جی بڑا ہی کمال شعر ہے، ایمان افروز۔ نہ ان سا کوئی عظیم دیکھا، 1450 سال ہو گئے، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے، جس نے دیکھا وہ بھی کہہ رہا ہے، جس نے نہیں دیکھا وہ بھی یہی کہہ رہا ہے۔ جبریل امین بھی یہی کہتے گئے، نہ ان سا کوئی عظیم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں۔ زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، قبلہ حاجی صاحب، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ صابری صاحب اس شعر پہ دل کا زنگ خود بخود ہی اتر جاتا ہے، ایسا کمال کہہ دیا۔ بروز محشر بوقت پرسش، سوال و جواب کے وقت، بروز محشر بوقت پرسش، مجھے جو دیکھا فرشتے بولے، بروز محشر بوقت پرسش، مجھے جو دیکھا فرشتے بولے، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں۔ یا نبی
رسول کے رسول کے غلام تو زندگی فضول ہے، سدا سلامت رہے۔ بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو۔ قبلہ لیاقت صاحب بھی نظر آ گئے، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ اور آخری شعر یہ قبلہ ظہوری صاحب کا کلام ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ بھی حدیث کا ترجمہ انہوں نے کر دیا، صحیح مسلم شریف کی حدیث کا ترجمہ ہے۔ نبی کی توصیف اللہ اللہ، نبی کی تعریف اللہ اللہ، کہ داد جبریل دے رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی دے نہ دے، جبریل تو ہے نا۔ واہ واہ واہ، ویسے تو ادھر ہی بڑی چل رہی ہے ماشاءاللہ، اللہ کا یہ آپ کا فیض ہے ماشاءاللہ، یہاں پہ جو نظر آتا ہے۔ کیا بات، نبی کی توصیف اللہ اللہ، کہ داد جبریل دے رہے ہیں۔ ظہوری کیا خوش نصیب ہیں جو نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں۔ ظہوری کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا نبی یا نبی یا نبی یا رسول کے زندگی فضول ہے۔ ظہوری کیا خوش نصیب ہیں جو نبی کی نعتیں سنا رہے، نبی کی نعتیں جو سن رہے ہیں، نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں۔ ظہوری کیا خوش نصیب ہیں جو نبی کی محفل سجا رہے ہیں۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں۔ معزز احباب، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں دامن مصطفیٰ عطا کر دیا۔ یاد رکھیے، اسلام میں کسی بھی خوبی پر فخر کرنا، مباحات، تکبر، غرور کرنا ممنوع ہے۔ اگر کسی کو رب نے دولت علم عطا کی ہے، وہ اپنے علم پہ فخر کرے کہ میں بڑا عالم ہوں، یہ منع ہے۔ اگر کسی کو رب نے حسن سیرت عطا کی ہے، وہ اس پہ فخر کرے، منع ہے۔ حسن صورت عطا کی ہے، وہ اس پہ فخر کرے، منع ہے۔ اگر کسی کو رب نے 4 آنے دے دیے ہیں، پیسہ دے دیا ہے، وہ اس پہ فخر کرے میرے پاس مال ہے، منع ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عہدہ یا منصب دے دیا ہے یا تھوڑی سی عزت معاشرے میں دے دی ہے، وہ اس پہ فخر کرے، منع ہے۔ اسلام میں فخر، غرور، تکبر، مباح یہ ممنوع ہے۔ کسی بھی شے پہ آپ فخر نہیں کر سکتے، اظہار کر سکتے ہیں، مگر اس پہ تکبر و غرور اور فخر و مباحات کے میدان میں ایک دوسرے کو چیلنج یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ مگر ایک فخر کرنا صرف جائز نہیں بلکہ عین ایمان ہے۔ وہ کون سا فخر ہے؟ رب تو فخر کرنے سے روکتا ہے، حدیثیں تو فخر کرنے سے روکتی ہیں، مگر پھر کون سا فخر ہے جو کرنا عین ایمان ہے؟
وہ فخر یہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، غلاموں کو سجا کے ناز سے فخر کرتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے غلامی مصطفیٰ کا پٹا عطا کیا۔ حضور کی غلامی پہ فخر کرنا یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ فرض عین ہے۔ حضور کی غلامی پہ فخر کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور ابتدا سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک۔ آج ماشاءاللہ قبلہ پروفیسر محمد عاصم رضا صاحب ہمارے بڑے ہی عظیم محقق اسکالر اور ہمارے استاد بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، ہمیں ان کی دوستی پہ فخر ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی شے پہ فخر کرنا اصلاً جائز نہیں، مگر نسبت مصطفیٰ پہ فخر کرنا فرض ہے۔ حضور کی غلامی پہ فخر کرنا ضروری ہے، اور اس کا اظہار بھی ہر جگہ پہ کرنا چاہیے۔ ہمارے پلے اور کچھ بھی نہیں ہے، نسبت مصطفیٰ ہے، اور یہی ہماری طاقت ہے، یہی سب سے بڑی ہماری طاقت ہے کہ ہماری نسبت مصطفیٰ کریم حضور کی ذات ببرکات کے ساتھ ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نے بھی کہا تھا، یکفی بنا فضلا علی من غیرنا بحب النبی محمد ایانا۔ یکفی کافی ہے ہمارے لیے یہ فخر کافی ہے، ہاں ہمارے لیے یہ فخر کافی ہے۔ آپ کی عمر 120 سال ہوئی، فرمائے میری عمر زیادہ ہے، یہ فخر نہیں۔ دنیا عرب میں ادب جاہلی میں آپ کا بہت بڑا نام ہے، ادب اسلامی میں آپ کا بہت بڑا نام ہے۔ 60 سال آپ نے اسلامی دور میں شاعری کی، 60 سال آپ نے دور جاہلی میں شاعری کی، شعر میں آپ استاد مانے جاتے ہیں، بڑے سے بڑے قبیلے کا استاد بھی آیا تو حضور نے فرمایا میرے حسان کو بلاؤ، اس کا منہ ابھی بند کر دے گا۔ وہ پتہ کیا کہتے ہیں، مجھے اپنی شاعری پہ نہیں ناز، مجھے اپنے علم پہ ناز نہیں، اپنی زبان پہ نہیں، علم پہ نہیں، اپنے شعر پہ نہیں، قبیلے پہ نہیں، مجھے فخر ہے تو بحب النبی محمد ایانا، مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ ہم مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں، مصطفیٰ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ اس نسبت پہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا تعلق مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اور رب نے ہمیں وہ مصطفیٰ عطا کیے، وہ شانیں حضور کی شانیں ختم ہو ہی نہیں سکتی، حضور کی ذات و برکات کی شانیں ختم ہو ہی نہیں سکتی، اس پہ فخر کیا کریں۔ سفینہ نے بھی کہا تھا انا مولا رسول اللہ، میرے پلے اور کچھ نہیں ہے، اے شیر میرے قریب نہ آنا، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ ہائے ہائے، اس پہ فخر کیا تھا، خبردار میرے قریب نہ آنا یا ابا الحارث، تو جنگلوں کا سردار، درندوں کا سردار ہوگا، تو سردار اپنی جگہ پہ، یا سید السبا انا مولا رسول اللہ، اے سرداروں کے سردار، جنگلی درندوں کے سردار، تو سرداروں کا سردار اور جنگلی درندوں کا سردار ہے، پر میں مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ مجھے اس غلامی پہ ناز ہے، نعرے تھوڑے سے کم رکھیں تاکہ مصطفیٰ کی غلامی پہ ناز ہے۔ اچھا مجھے یاد ہے استاد گرامی حضور فیض ملت علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتوں کا حضور فرمائے، تو آپ بیان فرما رہے تھے، میں ساتھ ہی بیٹھا تھا تو بڑی شفقت فرمائی مجھ پہ، تو مجھے کہنے لگے آگے سے بھی بیان کریں تو آگے میں نے بیان کیا تو مجھے ساتھ کہنے لگے ایک لقمہ آپ نے دیا، سبحان اللہ، اسلامی کالونی میں یہ پروگرام تھا، آپ فرمانے لگے وہ شعر نہ دوسرے شعروں کو لے کے آ گیا، دوسرے شعروں کو، جب اس نے کہا نا حضرت سفینہ نے کہا میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، وہ پاؤں چاٹنے لگا، پاؤں چومنے لگا، چاٹنے لگا، اور پھر کیا کیا اس نے پنجے سے اشارہ کیا، میرے پیچھے پیچھے آؤ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ اچھا وہ چلتے چلتے نا کچھ اور شعر آئے، تو یہاں استاد گرامی نے جو جملہ کہا نا، مجھے آج اس کی لذت آج آپ محسوس کریں گے۔ حضور فیض ملت آپ فرمانے لگے وہ دوسرے شعر آئے نا، تو وہ آئے کہ آدم کا بیٹا ہو، بنی آدم ہو، اور شیر اس کے پاؤں چاٹے اور اسے رستہ دے، تو وہ شیر سے کہنے لگے یہ کیا کر رہا ہے، وہ یہ کیا کر رہا ہے، پاؤں چوم کے اس کو رستہ دے رہا ہے، تو شیر کہنے لگا
یہ اپنا پیر بھائی ہے یہ وہ جملہ جو مجھے یاد آیا وہ اینو کچھ نہیں کہنا یہ اپنا پیر بھائی ہے شیر بھی حضور سے محبت کرتے ہیں وہ بھی حضور کے غلام ہیں وہ ساتھ لے کے رستہ بتاتا ہے اگلی بڑی ایمان افروز بات ہے جہاں سے قافلہ گزر رہا تھا اس قافلے کی طرف اشارہ کر کے نا پنجہ اٹھا کے سلام کرتا ہے اور کچھ بڑبڑاتا ہے حضرت سفینہ کو تو سمجھ نہ آئی کہ وہ کہہ کیا رہا تھا سمجھ نہ آئی لیکن بول رہا تھا دھاڑ نہیں رہا تھا بول رہا تھا کچھ کہہ رہا تھا دل میں جو تھا معافی ضمیر بیان کر رہا تھا سمجھ نہیں آئی لیکن وہ سمجھ گئے لگتا ہے یہ میرے آقا کو سلام بھیج رہا ہے اب حضرت سفینہ جب بارگاہ مصطفیٰ میں آئے ابھی اپنے دل کا حال بیان نہیں کیا میرے نبی تو پہلے ہی جانتے ہیں آئے حضور تو پہلے ہی جانتے ہیں ہماری تو نسبت ہی اس لیے ہے کہ ادھر ہم اپنے دل کی بات زبان پہ لاتے نہیں ہیں مصطفیٰ پہلے سن لیتے ہیں اور اس مشکل کو حل بھی کر لیتے ہیں اس لیے یہ نسبت ہم کرتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں قبلہ شاہ جی کہ تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں آقا تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے اور مجھ کو ہر چیز ملی نعت نبی کے صدقے مجھ کو ہر چیز ملی نعت نبی کے صدقے ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نعت میں رکھا کیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس نعت میں رکھا کیا ہے اور آؤ آؤ کرم والوں کے فقیروں سے ملو اس صابری رنگ کے ان درویشوں سے ملو آؤ آؤ کرم والوں کے فقیروں سے ملو ارے بادشاہوں کی ملاقات میں کیا رکھا ہے بادشاہوں کی ملاقات میں کیا رکھا ہے یہی نسبت تو ہے جس کو حضرت عقبہ بن نافع نے کہا تھا جب جنگل میں ڈیرا لگایا تو لوگوں نے آ کے کہا اس جنگل میں تو ایک رات گزارے وہ بچ کے نہیں جا سکتا اتنے درندے ہیں اتنے اس میں اشراط الارض ہیں تو حضرت عقبہ بن نافع نے الکامل فی التاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ نے فرمایا یا ایتھا الحشرات والسبا نحن اصحاب رسول اللہ ہم حضور کے صحابہ ہیں نکل جاؤ اللہ اکبر شام سے پہلے پہلے سارا جنگل خالی ہو گیا اسی نسبت پہ ناز ہے اور رب نے ہمارے حبیب کو جو شانیں عطا کی ان شانوں کا کون احاطہ کر سکتا ہے کیا بات رب فرماتا ہے والشمس وضحاہا حبیب مجھے سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم مفسرین کرام نے یہاں پہ بہت سی خوبصورت باتیں لکھی ہیں پہلی بات تو یہ لکھی اس سورج سے مراد کیا ہے فرماتے ہیں ایک تو یہ آسمانوں پہ جو سورج ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں ایک تو یہ سورج ہے اور ایک آفتاب رسالت مآب ہے مصطفیٰ کو بھی رب نے سورج کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا مصطفیٰ کو بھی سورج کہا سورج کی قسم ایک یہ سورج ہے ایک وہ سورج ہے اچھا اس سورج کا کمال بھی ہے اس سورج کا کمال بھی ہے ایک بات آپ کو شروع میں ہی بتا دوں اس سورج کو جو روشنی ملی ہے رب کعبہ کی قسم یہ اصل میں مدینے والے سورج کی خیرات ہے اب بات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی یہ میرا عقیدہ نہیں ہے
یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین کا عقیدہ ہے. آپ کہتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمسی سمائی فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء. ایک آسمانوں کا سورج ہے، ایک ہمارے گھر کا سورج ہے. سبحان اللہ. یہ آسمانوں والا صبح صبح چڑھتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے. جب یہ ڈوب جاتا ہے آمینہ کا لال طلوع ہو جاتا ہے. اچھا بات سنیے، بڑی خاص بات ہے. یہ جو آسمان والا سورج ہے نا، اس کو بھی اللہ نے کمال بڑے دیے ہیں. پہلی بات بتاؤں، یہ آسمان والا سورج زمین سے کتنی دور ہے؟ اس کا ڈسٹینس کتنا ہے زمین سے؟ یہاں سائنس کے طالب علم بیٹھے ہوں گے، وہ جانتے ہوں گے کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ 16 کروڑ کلومیٹر ہے کم از کم. کتنا؟ تقریباً 16 کروڑ کلومیٹر. 15 کروڑ 95 لاکھ 80 ہزار، اس سے کچھ زیادہ آسانی کے لیے بتا رہا ہوں. اس کے لگ بھگ 16 کروڑ کلومیٹر زمین سے اس کا فاصلہ ہے. یہاں تک اس کی شعائیں اثر کرتی ہیں یا نہیں؟ اب سمجھتے جائیے گے بات. اس کے پیچھے جو بات ہے وہ بھی سمجھتے جائیں. ہر بات کی تہ میں ایک بات ہوتی ہے، دراصل وہی بات ہوتی ہے. کتنے کلومیٹر ہے جی؟ 16 کروڑ کلومیٹر. اور مدینہ شریف یہاں سے کتنا؟ 4500 کلومیٹر. ہارون آباد سے ہے، یہاں سے تو کوئی میرے خیال میں 200 کلومیٹر اور کم کر لیں. ہاں 4300 کلومیٹر یہاں سے. اچھا اس کا کمال کیا ہے جو 16 کروڑ کلومیٹر ہے؟ پتہ کیا ہے؟ قبلہ شاہ صاحب آپ استاد الاساتذہ ہیں، مفتی ہیں، علماء تشریف فرما ہیں. یہ بچہ پیشاب کر دے نا فرش پہ، فرش زمین پہ، تو وہ فرش پاک کیسے ہوتا ہے؟ پتہ کیسے پاک ہوتا ہے؟ یہ سورج کی شعائیں اس زمین پہ پڑتی ہیں، اس زمین کو خشک کرتی ہیں، اور جیسے ہی وہ زمین خشک ہوتی جاتی ہے زمین پاک ہو جاتی ہے. ہائے ہائے ہائے، بات سمجھ میں آئی کیا؟ کہ یہ 16 کروڑ کلومیٹر دور ہو کر بھی تیرے اور میرے گھر کی زمین کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. آئی سمجھ میں بات؟ 16 کروڑ کلومیٹر دور ہو کر تیرے اور میرے گھر کی زمین کو پاک کرنے کی یہ صلاحیت رکھتا ہے اور روزانہ پاک کرتا ہے. ہائے ہائے ہائے. حضرت عباس کہتے ہیں انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کا نور وہ ہے بنورک الافق، آپ کے نور سے آسمان بھی روشن ہے، زمینیں بھی روشن ہیں، سورج بھی روشن ہے، چاند بھی، تارے بھی روشن ہیں. یارو یہ سورج آسمان والا 16 کروڑ کلومیٹر دور ہو کر تیرے اور میرے گھر کی زمین کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو جو 4500 کلومیٹر سورج کو نور دینے والی ہستی ہے وہ نگاہ کر کے تیرے اور میرے دل کی سرزمین کو پاک کیسے نہیں کر سکتی؟ بات سمجھ میں آئی؟ حضور کیسے پاک نہیں کرتے؟ اچھا سورج کا کام پاک کرنا نہیں ہے. سورج کا جو اصل مقصد ہے نا، رب نے جو سورج بنایا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ دہا ہی ہے، روشنی پیدا کرنا ہے، پاک کرنا نہیں ہے. پر حضور کا تو مقصد بعثت مصطفیٰ ہی پاک کرنا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اے لوگوں میرا حبیب تمہیں پاک کرتا ہے، اور جس کا مقصد ہی دلوں کو پاک کرنا ہے وہ میرے دل کو پاک نہیں کریں گے تو پھر کائنات میں کون آ کے دل کی درکی پاک کرے گا؟ وہ مصطفیٰ کا مشن یہ ہے. حضور کی دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کی اس غلیظ سرزمین کو پاک کر دیں، اس میں سے ہرس نکال دیں، ہوس نکال دیں، فتنہ نکال دیں، فساد نکال دیں، دنیا کی جو حب ہے اس کو نکال دیں، شہوت نکال دیں، اس کو پاک کر دیں. اور جب خدا کی قسم
میرے آقا کی نگاہ کسی کے دل کو منتخب کر لیتی ہے اور ایک لمحے کے لیے وہ حضور کی نگاہ میں آ جائے تو صرف وہ پاک نہیں ہوتا، اس کی ساتھ نسلیں بھی حضور پاک فرما دیتے ہیں۔ پاک لوگ ہی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، شاہ جی بڑی آپ کا تصرف ہے، ایک شعر مجھے یاد آ گیا، اعلیٰ حضرت کا اماموں کا امام ہے، کیا بات ہے، آپ کہتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کج، لکھ وڑاویں ہون، قسمت کروڑاں روڑے ہون، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ ساری ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ حضور دی ایک نگاہ پہ جائے، یقین کرو کچھ نہیں چاہیے، ایک مرتبہ حضور نگاہ کرم فرما دیں، سب کچھ مل گیا، ایک نگاہ دے نال سارے بیڑے پار۔ یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ اور بڑا ہی خوبصورت شعر، مجھے مواجہ شریف پہ یہ پڑھنے کا موقع ملا اور میں نے سارا پڑھا اور الحمدللہ حضور کی نگاہ کرم تھی کہ میرے نزدیک بھی کوئی نہیں آیا۔ اس طرح سارا یہ قصیدہ مجھے پڑھنے کی برکت ملی، ایک تیری سیدھی نظر، ادھر نظر ہوئی نا کام سارے سدھے ہو گئے۔ جنت نہ دے تیری رؤیت ہو خیر سے، حضور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جنت دو نہ دو مجھے، نہیں تیری رؤیت تہاڈی زیارت ہو جائے، آپ کا دیدار ہو جائے خیر سے، اور دیدار بھی محبت سے ہو۔ حضور آپ ناراض نہ ہو، پیار سے دیکھ لیں، ایک نگاہ دیکھ لیں، بس پیار کی نگاہ سے ایک بار دیکھ لیں، بس زندگی کا قرض اتر گیا۔ جنت نہ دے تیری رؤیت ہو خیر سے، اس گل کے آگے کس کو ہوس برگوبر کی ہے، اس گل کے آگے، اس پھول کے، گلاب کے پھول کے آگے پتوں کی طرف کون دیکھتا ہے؟ جس کے سامنے یہ پھول ہو، مصطفیٰ کریم کا چہرہ پاک ہو، جسے حضور مل جائیں اس کو کیا چاہیے، جس کو حضور مل گئے زمانہ اس کا ہو گیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی نگاہ پاک۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو سورج ہے یہ اتنی دور سے زمین کو پاک کر دیتا ہے، تو حضور ہمارے دلوں کو کیوں نہیں پاک فرماتے ہیں؟ وہ پاک فرماتے ہیں، تھوڑی سی آپ کوشش کریں، کوشش کریں، غلط عقیدے کو دل سے نکالیں اور پوری توجہ حضور کی طرف لگا دیں، مکمل توجہ لگا دیں، یقین پختہ کر لیں۔ حضور کل بھی کرم نوازی فرماتے تھے، حضور آج بھی کرم نوازی فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں جی آج کیسے، آج تو حضور چلے گئے۔ میں نے کہا جی یہ مسئلہ بھی ادھر ہی حل ہو جاتا ہے۔ یہ جو آسمان والا سورج ہے یہ شام کو کہاں چلا جاتا ہے؟ غروب ہو جاتا ہے۔ جو سائنس کے طالب علم بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں یہ ڈوبتا نہیں ہے، یہ مرتا نہیں ہے، یہ سورج ڈوبتا بھی نہیں ہے اور یہ ختم بھی نہیں ہوتا، یہ بس علاقہ بدلتا ہے۔ حاجی صاحب آپ سمجھدار آدمی ہیں، بڑے قابل ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا مطلب نا جی وہ فطانت و ذہانت نوازی ہے، بات ابھی پوری نہیں ہوتی، یہ سمجھ آتے ہیں۔ سورج علاقہ بدلتا ہے، وہ آپ بتاتے ہوتے ہیں اذان یہاں سے شروع ہاں ہوتی ہے، ہاں واہ 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 واہ، یعنی سورج اللہ سلامت رکھے، ماشاءاللہ آپ کا حافظہ تو ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ سورج علاقہ بدلتا ہے، بجا فرمایا، سورج ڈوبتا نہیں ہے، ایریا بدلتا ہے، سورج کا فیض ختم نہیں ہوتا۔ ہاں ہاں ہاں، سورج کا فیض جاری ہے۔ آپ کہیں گے نہیں جی سائنس کی بات کی ہے تو کوئی سائنس کی دلیل دیں، اب نظر تو آ نہیں رہا، پھر اس کا فیض کیسے جاری ہے؟ ہاں سورج پردے میں گیا ہے،
اس کا فیض جاری ہے۔ سائنس کہتی ہے یہ جو چاند روشن ہے نا، چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، ہاں یہ سورج کی ہے۔ یہ چاند کی روشنی سورج ہی کی ہے، یہ ستاروں کی روشنی سورج ہی کی ہے۔ چاند پردے میں، سورج پردے میں گیا ہے، جب وہ پردے میں گیا ہے تو اس نے پیچھے نمائندے بھیج دیے ہیں۔ فیض اس کا جاری ہے، فیض اس کا جاری ہے۔ مصطفیٰ پردے میں گئے ہیں، رب کعبہ کی قسم مصطفیٰ سے فیض اسی طرح جاری ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مصطفیٰ حضور کا فیض جاری ہے۔ جاری ہے۔ خدا کی قسم حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، حضور کا فیض پہلے بھی جاری تھا، نبیوں کے وسیلے سے جاری تھا۔ پہلے جو نبی آ رہے تھے ان میں بھی فیض مصطفیٰ کا جاری تھا۔ جب سارے انبیاء چلے گئے اور حضور بھی تشریف لے گئے، فیض آج بھی جاری ہے، اولیاء کی صورت میں جاری ہے، علماء کی صورت میں جاری ہے اور جاری رہے گا۔ امام مہدی تک اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور قیامت کی صبح تک مصطفیٰ کریم حضور کا فیض اسی طرح جاری رہے گا۔ جاری رہے۔ ہاں، حضور دیکھ رہے ہیں، حضور کرم نوازی فرما رہے ہیں اور اس سورج سے بڑھ کر فیض دے رہے ہیں۔ یہ سورج فیض دیتا ہے، ہماری فصلیں پکاتا ہے، ہمیں اناج دیتا ہے، ہمارے گھر تک پہنچتی ہے غذا۔ ہاں، ڈائریکٹ نظر تو نہیں آ رہی، آپ ایک پھل کھا رہے ہیں، ظاہراً تو وہ پھل ہی آپ کھا رہے ہیں نا، مگر اس کو پکانے میں اور آپ تک پکا کر اس میں رس بھر کر پہنچانے میں سورج کا کردار ہے یا نہیں؟ نظر نہیں آتا، اگر نظر نہیں آتا تو تیری نظر کا قصور ہے، فیض تو اسی طرح جاری ہے ساری ہے۔ ہاں، تیری نظر کا قصور ہے، فیض جاری ہے۔ نظر نہیں آتا تو نظر نہیں آتا تو بھائی تیری نظر کا قصور ہے، حضور کا فیض تو جاری ہے۔ کھا کے تو یقین ہو ہاں، جانا چاہیے۔ نہیں دیکھیں قبلہ شاہ جی، ہاں اب یہ کہتے ہیں نا نہیں جی نہیں سانو تو کچھ نہیں لبیا، ہاں ہمیں تو نہیں جی کچھ نظر آیا۔ بھائی تجھے نظر نہیں آیا، میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو، لو یہ بات آئی ہے تو میرے ذہن میں نہیں تھی، ابھی آ گئی ماشاءاللہ۔ کیا بات۔ ہاں، سورج کا نور بھی اسے ہی فائدہ دیتا ہے جس کو رب نے پہلے آنکھ کا نور دیا ہے۔ ہاں، بات نہیں سمجھ میں آئی؟ ہاں، سورج کا نور بھی اسی کو فائدہ دیتا ہے جس کو رب نے پہلے آنکھ کا نور دیا ہے۔ اب ایک آدمی نابینا ہے، اس کو نظر نہیں آتا، سورج چڑھ گیا ہے، ارد گرد لوگ اسے مل رہے ہیں، آپ کہیں گے بھائی اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا میں تو نہیں پہچانتا۔ وہ بھائی سورج چڑھ گیا ہے، وہ کہے گا چڑھ تو گیا پر مجھے تو نہیں نہ پتا، کیوں میرے پاس نور نہیں ہے، اور مصطفیٰ نور ہے، حضور کی ذات نور ہے، پر نظر اسے آتی ہے جس کو رب نے دل کا نور عطا کیا ہے۔ آنکھ والا، ہاں، اعلیٰ حضرت بولے، آپ فرماتے ہیں آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو، اندھے کو دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، آنکھ والا تیرے۔ اچھا یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے، یہ رنگ بھی مجھے ابھی یاد آیا، یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ وہ آئی تھی نا ام جمیل، قرأت القرآن، ام جمیل آئی تھی بڑے غصے میں، میں قرآن مجید کی جو آیت اتری نا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب کیا بات ہے۔ وامرأتہ، یہ ابو لہب کی جو بیوی ہے، حمالۃ الحطب، وہ حضور کے رستے میں کانٹے بچھانے والی، کانٹے بچھاتی تھی۔ امام طبری کہتے ہیں کانٹے حضور کے قدموں کو لگتے تھے تو پھول بن جاتے تھے۔ وہ تو کام اپنا کر رہی تھی نا بغض میں، کانٹے بچھا رہی ہے، کانٹے بچھا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے حبیب کے رستے میں جو کانٹے بچھاتی ہے نا، اس کے گلے میں رسی ڈال کے ہم دوزخ میں پھینکیں گے، ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ جب اس نے یہ صورت سنی نا تو بڑے غصے میں آئی،
کہ قرآن میں میری مذمت آئی ہے، میری توہین آئی ہے، میرے شوہر کی مذمت آئی ہے۔ بڑے غصے میں ام جمیل اس کا نام تھا، پتھر اس نے اٹھایا، بھاگتی ہوئی آئی، دوڑتی ہوئی سین حرم میں، خانہ کعبہ میں، کہ میں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ حضور کو تکلیف دینی ہے، میرے بارے میں اس طرح کی آیت اتار دی، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ جب پتھر لے کے آئی تو سامنے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عاشقوں کے امام، آپ سامنے کھڑے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا جب دیکھا، تیور دیکھے، انداز دیکھا، سمجھ گئے، فوراً عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ آقا مہربانی کریں، مہربانی کریں، حضور سائیڈ پہ ہو جائیں، حضور سائیڈ پہ ہو جائیں، یہ مجھے پتا ہے اس نے صورت سن لی ہے، اب یہ غصے میں آ رہی ہے اور غصے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ پتھر نہ مار دے، آپ کو تکلیف نہ دے دے، حضور سائیڈ پہ ہو جائیں۔ میرے سرکار نے پتا کیا فرمایا؟ انہا لن ترانی، ہائے ہائے ابو بکر پریشان نہیں ہونا، حضور وہ آ رہی، غصے میں آ رہی ہے، فرمایا لن ترانی، آ جائے، یہ مجھے دیکھ نہیں سکے گی، انہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، دیکھتے تو ہیں، یہ اسی موقع پہ ہے، حضور دیکھتے تو ہیں آپ کی طرف پر دیکھ نہیں سکتے۔ وہ آئی، سیدھا آئی، حضور ساتھ کھڑے ہیں، اور آ کے کہنے لگی حضرت ابو بکر صدیق سے، این صاحبک، این صاحبک، وہ تیرا یار کدھر ہے، وہ تیرا دوست کدھر ہے، تیرا یار کدھر ہے؟ حضرت صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں کہ حضور تو ساتھ کھڑے ہیں، ساتھ حضور کھڑے ہیں، پوچھتی مجھ سے تیرا یار کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا بی بی تجھے نظر نہیں آئے؟ اس نے کہا نہیں مجھے بتاؤ وہ کدھر گئے ہیں؟ تو آپ نے بتانا تو نہیں تھا نا کہ یہ ہے، آپ نے فرمایا نہیں تجھے باقی نظر نہیں آئے؟ اس نے کہا مجھے نظر نہیں آئے، مجھے بتاؤ کدھر ہے حضور؟ فرمایا پھر حضور کو دیکھنا ہے تو پہلے صدیق اکبر والی آنکھ لے کے آ، سورج تو موجود ہے، سورج تو موجود ہے، پر اندھوں کو نظر نہیں آ رہا، نور مصطفیٰ تو آج بھی موجود ہے، نظر اسی کو آتا ہے جس کے دل میں پہلے نور مصطفیٰ کی کرنیں موجود رسول کے زندگی ہوں صحیح جگہ پہ ماشاء اللہ، وہ تو موجود ہے، ہاں دیکھتا کوئی آنکھ والا ہی ہے۔ ہمارے بابا جی حضور سیدنا محمد اسماعیل شاہ صاحب البخاری کرم والے سرکار، آپ جب اتحیات شریف پہ بیٹھتے تھے نا، تو جب ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو ایک مرتبہ نا کافی دیر گزر گئی، تو آپ یہاں سے آگے ہی نہ گئے، ادھر ہی، تو بعد میں کسی رازدان نے محبت سے کہا حضور یہ آپ السلام علیکہ ایھا النبی پہ، اور پھر اتنی دیر تک آپ آگے گئے ہی نہیں، تو فرمایا ہاں آج مجھے جواب ذرا دیر سے آیا تھا، مجھے جب تک جواب نہیں ملتا میں آگے جاتا ہی نہیں، اگر تجھے کچھ نہیں ملا تو بھائی تیرا اپنا قصور ہے، حضور تو آج بھی عطا کر رہے ہیں، حضور آج بھی عطا کر رہے ہیں، ان کا فیض جاری ہے۔ اور یہ بھی ایک میں سائنس سے ہی یہ چیز بھی سامنے کر دوں دوستوں کے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی جو چیز ہو پھر فیض تو اس کا بھی کوئی گیا ہے اس کو نہیں ملا، تو بھی یہ تو نہیں نا، ہاں فیض ملتا ہے نا آسمان والا، یہ روشنی بکھیرتا ہے، اس کی شعائیں بکھرتی ہیں۔ اچھا زمین ہو نا میری، اچھی زمین ہو تو اس سے سبزہ اگتا ہے، ہاں مگر زمین جو ہو نا بنجر کھاری، وہی جو ہے نا وہ زمین جو جس کے اندر سیم ہو، شور والی زمین ہو، خراب ہو، بنجر ہو، گندی زمین ہو، اچھا وہ اگر کہے کہ یہ ادھر تو بھائی بڑی فصل ہوئی ہے، ادھر تو بڑے پھل ہوئے ہیں، میری طرف ادھر تو کچھ بھی نہیں ہوا، سورج نے زیادتی کی ہے؟ نہیں سورج نے زیادتی نہیں کی، سورج کا فیض تو برابر تھا، سورج کی شعائیں برابر تھیں، ادھر فصل ہوئی ہے، ادھر باغ لگا ہے، ادھر پھل ہوئے ہیں، ادھر نہیں ہوئے، قصور سورج کا نہیں ہے تیری زمین کا ہے۔ پہلے اس زمین کو پاک کر، اس زمین کو صاف کر، اس میں تو نے جو غلاظت
اور بغض مصطفیٰ کا تو نے جو شور اس میں شامل کیا ہوا ہے اس کو نکال، اس کو صاف کر، اور پھر اس کو درود پاک کی اس میں کھاد بھی ڈال، اس میں درود پاک کی کھاد ڈال، اور اس میں حب اہل بیت کی سپرے کر، اور اس میں عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پودے لگا، اور پھر تصور میں گنبد خضرا کی طرف ذرا اپنی نظر جما، پھر کہنا کہ میری فصل پہ یہاں پہ میری زمین پہ فصل نہیں ہوئی۔ خدا کی قسم مصطفیٰ کریم حضور کل بھی عطا کرتے تھے، حضور آج بھی اسی طرح عطا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے، عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے، رتبے نے آلہ سب تو مدنی کریم، رب نے جد ونڈا پائیا اے محفلاں ساڈے حصے آئیاں، رب نے جد ونڈا پائیا اے محفلاں ساڈے حصے آئیاں، لکھ واری صدقے جائیے، لکھ واری صدقے جائیے، رب دی تقسیم تے لکھ واری صدقے جائیے، رب دی تقسیم تے، رتبے نے آلہ سب تو مدنی کریم دے۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ ایک دو باتیں اور کر دوں۔ یہ جو سورج ہے نا آسمان والا، اس کا ایک کمال یہ ہے، اس کی طرف منہ کر کے اگر کوئی تھوکتا ہے نا، سورج کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کیا بات ہے، سمجھ آئی؟ سورج کی طرف اگر کوئی تھوکے تو اس کا اپنا منہ ہی گندا ہوگا، وہ غلاظت اس کے اپنے منہ پہ ہی پڑے گی نا۔ سورج کی شان تو نہیں گھٹتی، سورج کو اس طرح کے کتوں کی پرواہ بھی نہیں ہے، سورج کو اس طرح کے کتوں کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ ہاں سورج تو سورج ہے نا، سورج تک کسی کی پہنچ بھی نہیں ہے۔ ویسے تو زمینیں اور یہ ناپنے والے اور یہ ساری محنتیں، بھائی ماشاءاللہ زاہد صاحب راشد بھائی تشریف فرما ہوئے، اللہ انہیں سلامت رکھے، سورج کو کسی کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ کیا بات، ہاں، اور یہ جو تھوکتے ہیں اصل میں اپنے منہ پہ ہی تھوکتے ہیں، سورج تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ مگر یاد رکھیں، اس سورج کی اگر کوئی بے ادبی بھی کر لے اور اس کی طرف کوئی تھوک بھی لے، اس کا منہ تو ضرور گندا ہوگا مگر اس کا ایمان بچ جائے گا، اس کا ایمان بچ جائے گا۔ قبلہ شاہ صاحب موجود ہیں، مگر وہ جو مدینے والے سورج ہیں نا، ان کے بارے میں اگر دل میں ہلکا سا میلا خیال بھی آ گیا تو نہ تیری دنیا باقی رہے گی نہ تیری آخرت باقی رہے گی، صرف تو ہی ذلیل و رسوا اور تباہ و برباد نہیں ہوگا بلکہ تیری نسلیں جو ہیں وہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں۔ اس سورج کی جو توہین اور بے ادبی کا ارادہ کرتا ہے، میرا رب فرماتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ کیا بات ہے حبیب، ہم انہیں نمونہ عبرت بنا دیں گے، ہم دنیا کو دکھائیں گے، نشان عبرت بنا کے دکھائیں گے، اے حبیب ہم نے تجھ سے پیار کیا ہے، سچا پیار کیا ہے، اور جس طرح رب نے اپنے حبیب سے پیار کیا ہے کوئی کر سکتا ہی نہیں۔ ابھی نہیں ہوا، ابھی انہوں نے بڑی سیکورٹی دی تھی سویڈن والوں نے اس گستاخ بدبخت کو، اس خبیث کے لیے ادھر ادھر سیکورٹی گارڈ تھے، رب نے اس طرح جلا کے مارا، تڑپا کے مارا کہ پوری دنیا چیخیں سن رہی ہے، کوئی بچا نہیں سکتا، اس بدبخت کی شکل بھی پہچاننے کے قابل نہیں رہی۔ اور قیامت کے دن تک ان لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے جو اپنے دلوں میں حضور کے لیے بغض رکھتے ہیں، جو بڑے بڑے عہدے اور منصب پہ فائز ہو کر حضور کے بارے میں ہرزہ رسائی کرتے ہیں، وہ سن لیں اللہ کریم سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنے حبیب کی طرف اٹھنے والی انگلی برداشت نہیں کر سکتا۔ اب ضمناً ایک بات آ گئی تو میں یہ بھی عرض کر دوں، اللہ کریم اپنے توحید کے معاملے میں تو کچھ لچک دے دیتا ہے مگر حضور کی رسالت کے بارے میں معافی نہیں دیتا۔
یہ محبت کا اصول ہے. بندہ اپنے بارے میں سن لیتا ہے, اپنے محبوب کے بارے میں برداشت نہیں کرتا. محبت سچی ہو, نہیں سنتا تو رب کیسے برداشت کرتا ہے؟ نہیں کرتا. یقین کر لیں, اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھائیں. آپ دیکھیں وہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی فرعون والی. وہ فرعون بدبخت تھا, اس نے کہا تھا آنا ربکم الاعلی, میں رب ہوں. توحید کے مقابلے میں اپنی توحید لے آیا, رب کے مقابلے میں رب بن بیٹھا. ٹکر رب کے مقابلے میں رب. اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا, اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا. آنا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں. اللہ کریم نے فرمایا میں تجھے بتاتا ہوں کیسے رب بنا جاتا ہے, تیری میں طبیعت ٹھیک کرتا ہوں. تو دریا میں غوطے دے کے لہروں سے تھپیڑے مار کے ذلیل و رسوا کر کے اللہ نے اسے مارا, اور اس کی لاش آج بھی نمونہ عبرت بنی ہوئی ہے. مصر میں آج بھی نشانی کے طور پہ پڑی ہوئی ہے. یہ ہے ڈھانچہ جو کہتا تھا میں رب ہوں. اس کی حالت دیکھیں, رب نے اسے مارا دریا میں, ذلیل کر کے مارا. ہاں بات اب ہے جو سمجھنے والی ہے. ایک ادھر مرزا قادیانی بھی تھا. مرزا قادیانی, ہاں وہ بدبخت کہتا تھا کہ سب سے منحوس دن پیر منگل کا ہوتا ہے. ویسے جب حضور تشریف لے آئے تو نحوست ختم. کوئی دن منحوس نہیں ہے, کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. سمجھ آئی؟ لیکن میں اس کی بات کر رہا ہوں. وہ بدبخت لوگوں کو کہا کرتا تھا, اپنی کتابوں میں لکھتا تھا کہ سب سے منحوس دن منگل کا, اور پھر ساتھ کہتا تھا سب سے منحوس مرض جو ہے وہ ہیضے کا, اور پھر ساتھ کہتا تھا جو سب سے منحوس جگہ ہے وہ واش روم ہے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, تیری تینوں باتیں سچی کر دوں گا. بندہ تو جھوٹا ہے, پر میں تجھے بتاؤں گا, تو نے جو تینوں باتیں کی ہیں نا, منگل کا ہی دن ہوگا, ہیضے سے ماروں گا, واش روم کے اندر ماروں گا, ذلیل کر کے ماروں گا. اس کا بیٹا لکھتا ہے میلاد کی محفل میں ایسی بات تو نہیں ہے غلیظ آدمی کی, لیکن میں مسئلہ سمجھانے کے لیے, کیونکہ یہ مسئلہ سمجھانا بڑا آج کے دور میں ضروری ہے. اس کا بیٹا کہتا ہے جب میں نے باپ کو کھینچا تو اس کا منہ غلاظت میں, اور پرانے اس دور کی جو لیٹرینیں اور واش روم ہوتے تھے وہ بھی کیسے ہوتے تھے آپ کو تھوڑا سا تصور ہوگا, غلاظت میں بھرا ہوا. اس حالت میں اسے غلیظ کو نکالا, اور پھر اس کو لے جانے کے لیے کوئی گاڑی بھی نہ ملی. تو کہتے پھر ایک مال گاڑی جا رہی تھی لاہور سے, ہم مال گاڑی میں گئے کہ چلو اس میں کسی جگہ پہ اس کو جگہ مل جائے. مال گاڑی میں جگہ نہیں ملی. انہوں نے کہا یہ آخر میں ایک ڈبہ ہے, مال گاڑی کے آخر میں ایک ڈبہ ہے, لیکن اس میں جانوروں کا گوبر رکھا ہوا ہے. ہم نے کہا چلو اسی گوبر کے اوپر ہی ڈالو. اس بدبخت کے لیے ڈبہ بھی رب نے وہ بھیجا جو غلاظت سے بھرا ہوا تھا. میں نے عرض کی یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی, وہ فرعون ڈائریکٹ تیرے سامنے دشمن تھا, وہ خدائی کا دعوے دار تھا. کہا ہاں خدائی کا دعوے دار تھا, میری اس کے ساتھ ٹکر تھی, اس کی میرے ساتھ تھی. ہاں میں مزاج جانتا ہوں. رب فرماتا ہے دشمن میرا دشمن تھا نا. بڑے لوگوں کے دشمن جو ہوتے ہیں وہ خیال رکھتے ہیں. فرمایا میرا دشمن تھا, میں نے اس کا خیال رکھا, مرتے ہوئے اسے پانی پاک دیا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ دریا کا پانی پاک ہوتا ہے, بہتا پانی. فرمایا میں نے اپنے دشمن کو جب مار تو اسے میں نے دیا, چھوڑا نہیں, کیونکہ میری ربوبیت کا دشمن تھا, میری وحدانیت کا دشمن تھا. میں نے ذلیل و رسوا کر کے مارا, مگر مرتے ہوئے اسے پانی پاک دیا. مگر یہ جو بدتمیز, بد اخلاق, خبیث, یہ مرزا قادیانی بدبخت تھا, یہ میرا نہیں میرے مصطفیٰ کا دشمن تھا. اسے غلاظت میں منہ کے اندر اس طرح میں نے اس کو ڈبا کے اس طرح مارا تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے رب سب کچھ برداشت کر سکتا ہے, اپنے حبیب کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور اگلا شعر جس کے لیے میں نے بات کی ہے وہ اگلا شعر ہے, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, مٹ گئے یا رسول اللہ, مٹ گئے مٹتے ہیں
مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں، ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا نا اشتہار جلوس کا، مجھے ایک بات اور یاد آ گئی۔ یہ جو سورج ہوتا ہے نا، اس سے ڈر چور اور ڈاکو کو ہوتا ہے، مومنوں کو خوشی ہوتی ہے، ایسے نا جی، صبح صبح طلوع ہوتی ہے، ایمان والوں کو خوشی ہوتی ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، تہجد پڑھنی ہے، نیکی کے مشن کی طرف چلے جانا ہے، مگر چور اور ڈاکو کو ڈر لگتا ہے کہ رات کو میں نے چوری کرنی ہے، سورج نہ چڑھ پے۔ ہاں نہیں سمجھ آئی، سورج نہ کتے چڑھ پے، ڈاکو کو ڈر لگتا ہے سورج نہ چڑھ پے، کیوں روشنی ہوگی تو میری چوری جو ہے وہ پکڑی جائے گی، روشنی ہوگی تو میرا ڈاکہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا، ناکام ہوگا۔ ڈاکو چور پریشان ہوتے ہیں، آئے 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 آئے، سورج جب چڑھتا ہے تو چور ڈاکو پریشان ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بندے کیوں پریشان ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں آئی۔ دیکھو نا 12 ربیع الاول کو جو سورج چڑھنا ہے، سورج جو طلوع ہونا ہے 12 ربیع الاول کو، بھائی سورج کے طلوع ہونے سے مومنوں کو تو خوشی ہوتی ہے، مومنوں کو تو خوشی ہوتی ہے، چور ڈاکو گھبراتے ہیں ہماری چوری پکڑی جائے گی۔ چیک کر لینا 12 ربیع الاول شریف کو قبلہ افضل صابری صاحب کے ساتھ، قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ، عاشقان رسول کے ساتھ جھنڈے اٹھا کے جو میدان میں نکل کر جن کے چہروں پہ خوشیاں ہوں، جن کے بازوؤں پہ مصطفیٰ کے ترانے ہوں، سمجھ جانا یہ مومن ہیں، یہ سچے عاشق ہیں، اور جن کے چہرے پہ پریشانی نظر آئے، گھبراہٹ نظر آئے، جان لینا اندر سے چور ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، پروفیسر ڈاکٹر غلام حسین صاحب۔ وہ نہ بھائی نہ۔ دیکھیں یہ جو سورج ہے نا، اس کا یہ کمال ہے، چھوٹے چھوٹے دیے جلتے ہیں، یہ لائٹ جلی ہے، یہ لائٹ جلی ہے، یہ اندھیرے کو تھوڑا سا دور تو کر دے گی، مگر یہ چراغ رات کو ختم نہیں کر سکتے۔ کوئی ایسا بلب ایجاد ہوا ہے جو رات کو ختم کر دے؟ ایسا بلب کوئی نہیں ہے جو رات کو ختم کر دے، ایسا بلب سورج ہی ہے۔ ہر چراغ روشنی دیتا ہے، ہر چراغ روشنی دیتا ہے، مگر سورج کو بھگا نہیں سکتا، اندھیرے کو بھگا نہیں سکتا، رات کو بھگا نہیں سکتا۔ رات کو بھگانے کے لیے رب نے جس سورج کو بھیجا ہے وہ سورج ہی ہے، جس سورج کو بھیجا ہے وہ سورج ہی ہے۔ سورج جب چڑھتا ہے نا تو رات اندھیرا بھاگ جاتا ہے، رات کو دھکیل دیتا ہے، دن چڑھ جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا بلب بھی دن نہیں چڑھا سکتا، مگر سورج جب آتا ہے تو اندھیرے چلے جاتے ہیں۔ روشنی والے تو پہلے بھی بڑے آئے، دیے تو پہلے بھی جگمگاتے رہے، اور بڑے بڑے روشن بلب بھی آئے، مگر جہالت اور ظلمت کے اندھیرے اس دنیا میں موجود رہے۔ یہ ظلمت و جہالت کے اندھیرے اسی دن ختم ہوئے جب 12 ربیع الاول کو میرے مصطفیٰ کریم حضور کی آمد، میرے مصطفیٰ کریم حضور کی آمد ہوئی، حضور کی ولادت باسعادت سے یہ اندھیرے چھٹ گئے، روشنی آئی، برکتیں آئیں۔ میں آخر میں ایک پیغام دینا چاہوں گا جو اصل پوری تقریر کی جان ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 7 قسمیں اٹھائی ہیں۔ کتنی قسمیں؟ 7 قسمیں اٹھائی ہیں۔ اللہ کریم کو قسم کی ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ قسم اٹھاتا ہے بات پکی ٹھکی کرنے کے لیے، تاکہ کسی کو شک شبے کی گنجائش ہی نہ رہے۔ اللہ نے 7 قسمیں اٹھائی ہیں، مجھے سورج کی قسم ہے، مجھے چاند کی قسم ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں سورج سے مراد مصطفیٰ ہیں، چاند سے مراد ابو بکر صدیق ہیں۔
خیر بعد صوفیاء نے یہ بھی کہا کہ سورج سے مراد روح ہے اور اس کی روشنی سے مراد طریقت و حقیقت ہے، مختلف اس کی تعبیرات ہیں۔ میں بتا رہا ہوں کہ 7 قسمیں اللہ کریم کی ذات و برکات نے اٹھائیں، سورج کی قسم، زمین کی قسم، آسمان کی قسم اور نفس کی قسم، آخر میں 7 قسموں میں آخر میں فرمایا 7 قسمیں اٹھانے کے بعد اب آپ اندازہ لگائیں، میرے تو ذہن میں نہیں ہے کہ کسی جملے کو اللہ نے 7 قسمیں اٹھا کے بیان کیا ہو، شاید کوئی ہو، میرے ذہن میں نہیں ہے۔ 7 قسمیں اٹھانے کے بعد رب نے جو بات کی ہوگی وہ سمجھنے والی ہے۔ 7 قسمیں اٹھا کے رب نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اے لوگو، میں اپنے نبی کی قسم اٹھاتا ہوں، میں حضور کے صحابہ کی قسم اٹھاتا ہوں، میں سورج چاند تارے کی قسم اٹھاتا ہوں، میں زمین کی قسم اٹھاتا ہوں، میں آسمانوں کی قسم اٹھاتا ہوں، میں اس نفس کی قسم اٹھاتا ہوں۔ آگے کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہوگا جو اس نفس کو پاک رکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کامیاب ہے جو اس کو پاک رکھے گا، پاک صاف رکھے گا، وہ کامیاب ہے۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اس کو پاک نہ رکھا، غلاظت میں رکھا، اس کو گناہوں سے آلودہ رکھا، خوابہ، تباہ و برباد ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اس کے پاس بیلنس زیادہ ہے، شاید یہ کامیاب ہے، اس کی کوٹھی اچھی ہے، یہ کامیاب ہے، اس کی گاڑی اچھی ہے، یہ کامیاب ہے۔ نہیں، رب فرماتا ہے کامیاب وہ ہے جس کا اندر پاک ہے۔ اس اندر کو پاک رکھنا یہ شریعت کو مطلوب ہے۔ اس کو پاک کیسے رکھا جائے، اس دل کو پاک رکھنا ضروری ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے ایک غلام، میرے سرکار نے فرمایا وہ پکا جنتی ہے، پکا جنتی ہے۔ صحابہ اس کے گھر چلے گئے، پوچھا بھائی تو عمل کون سا کرتا ہے، کون سا عمل کرتا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں کرتا، یہی کرتا ہوں، رات کو سوتے ہوئے اپنے دل کو ہر بندے کے بارے میں پاک کر لیتا ہوں، سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، آج کا کیس آج ختم کر کے سوتا ہوں، آج کے کیس دل میں رکھ کے اس بندے نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس کو میں یوں رگڑا دوں گا، اس کا میں کل یوں علاج کروں گا، نہیں۔ دل کو حسد سے پاک کرو، دل کو بغض سے پاک کرو، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرو، آپس میں ایک دوسرے کو ملانے کی کوشش کرو۔ میں نے ابھی 92 پہ یہ حدیث پاک پیش کی اور مجھے سارا دن کالیں آتی رہیں، سینکڑوں لوگ بلکہ ہزاروں خاندان اس ایک حدیث پاک کی وجہ سے، میرے ذہن میں ہے ہزاروں خاندان اس ایک حدیث پاک کی وجہ سے جڑ گئے۔ صدیوں کی لڑائیاں، ابھی آج ہی مجھے ایک کال آئی، میں نے، وہ 2 بھائی تھے، 20 سال کی ان کی لڑائی ہوئی تھی، ابھی پرسوں انہوں نے کہا جی آپ پھر آئیں، اس آپ کی اس ایک حدیث پاک کی وجہ سے ہمارے 4 بھائی لڑے ہوئے تھے، ساروں کی صلح ہو گئی، 20 سال کی لڑائیاں ختم ہوئی۔ حدیث میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، میں قبولہ شریف میں بیان کر رہا تھا جی، ایک بابے نے دوسرے کو پکڑ کے گلے میں لگا لیا اس حدیث پاک کے دوران، تو میں نے کہا پتہ نہیں ان بابوں کو کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا جی ان بابوں کی لڑائی ہوئی تھی اور حال چلانے پہ ان کی لڑائی ہوئی تھی، بس اسی پہ تھوڑی سی، اس پہ اتنے سال ہو گئے ایک دوسرے سے نہیں بولتے تھے۔ میرے سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ من اصلح بین اثنین، جس نے 2 بندوں میں صلح کرائی، 2 بندوں میں لڑے ہوئے یا 2 میاں بیوی خاندان میں صلح کرانے کے لیے جو شخص گھر سے چلا، ابھی صلح نہیں ہوئی، صلح کی نیت سے ایک بندہ اپنے گھر سے چلا، اصلح اللہ امرہ، حضور فرماتے ہیں صلح ہو یا نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے کام سیدھے کر دے گا، صلح ہو یا نہ ہو اس کے کام سیدھے ہو گئے۔ حضور فرماتے ہیں جب وہاں جائے اور 2 فریق جو لڑے ہوئے ہوں ان میں صلح کرانے کے لیے، اذا تکلم کلمۃ عتق رقبہ، ایک جملہ جب صلح کرانے کے لیے بولے گا نا، تو ایک جملہ بولنے پر اللہ تعالیٰ اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا۔ 100 جملے بولے تو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ اور قبلہ حاجی صاحب ایک غلام جس نے آزاد کروا دیا نا، وہ ایک غلام اس کے اور دوزخ کے درمیان میں اس طرح دیوار بن کے کھڑا ہو جائے گا، اس کو دوزخ میں نہیں جانے دے گا۔ ایک غلام اگر کسی نے آزاد کروا دیا تو وہ بندے کو دوزخ میں نہیں جانے دے گا، ایک غلام۔ تو جس نے 2-4 گھنٹے لگائے صلح کے لیے یا 2-4 دن لگا دیے، ہزاروں غلام آزاد،
اچھا اگلی بات جو حضور نے فرمایا، دو خاندانوں میں میاں بیوی میں طلاق ہو رہی ہے، لڑائی ہے، آخری مرحلے ہیں، ابھی ایک طلاق جو ہے وہ ہم نے رکوائی کوشش کر کے جا کے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی، کوئی صلح کرانے والا ہی نہیں ہوتا شاہ جی، کئی بار ایسا ہوتا ہے کوئی صلح کرانے والا نہیں ہوتا، بلکہ کم چکن والے زیادہ ہوتے ہیں۔ ابھی میں کشمیر میں تھا، ایک تقریر کر کے آ رہا، آزاد کشمیر میں ہم گئے، تو ایک ہفتے کا ہمارا ایک تبلیغی دورہ تھا، تو میں واپس آ رہا تھا تو جیلم کے قریب نا جی ایک موڑ پہ دو نوجوان لڑ پڑے۔ حاجی صاحب وہ یہ بات میں پنجابی چ کرا تے زیادہ ہے کیونکہ سنی ادا ہی، وہ نوجوان دو لڑ پے، ایک دوجے دے نال دوجا او دے نال، تے او انہاں دی کوشش ہوے بھی اساں نہ صلح کریے نہ لڑیے، لیکن کوئی گل ہوئی تے اودے چ آپس تلخی ہو گئی، دو بابے کول کھڑوتے سن، بابے ناراض نہ ہون، سارے بابے اکو جے نہیں ہوندے، لیکن دو بابے نال کھڑوتے سن، اور وہ کم چکن، اساں کہیے بابا جی جاندی کرو کھڑو صلح کرائیے انہاں دی آپس معاملات، لڑائی ہو جاندی ہے کوئی معاملہ نہیں، تے ذرا ٹھنڈا کریے کام نو۔ ایک بابا دوجے نو کہندا کوئی نہیں، حال ہی کوئی نہیں، اج دے منڈیاں دا حال ہی کوئی نہیں، اے لڑن جوگے رہ ہی نہیں۔ وہ میں کہا بابا جی چپ تا کرو ذرا، ٹھنڈے تا ہو۔ وہ دوجا ادھروں کم چکن لئی، وہ کہندا نہیں اصل گل ہے ہن وہ خوراکاں ہی نہیں رہیاں، وہ اگے والی خوراکاں ہی نہیں رہیاں جی۔ وہ میں کہاں بابا چپ کر جاندی کر یار، انہاں صلح کرائیے۔ وہ دوجا وہ کہندا نہیں جی نہیں انہاں دا حال ہی کوئی نہیں جناب، انہاں تیلاں چ تیل ہی کوئی نہیں، اے لڑن جوگے ہے ہی کوئی نہیں۔ میں کہا اینو بابے نو پھڑو یار، اینو سائڈ تے کرو۔ اونی دیر نو دوجا بابا کہندا انہاں دا کوئی حال نہیں، یقین کرو ساڈا ویلا ہوندا ہی نا اینی دیر چ اپاں لت باں توڑ کے او ماری وہ بندے لڑ پے جناب، لڑائی شروع ہو گئی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں بھی انہاں صلح کرائیے، انہوں نے لڑائی شروع کروا دی۔ تو بھائی بات یہ ہے خدا کے لیے آپ وہ نہ بنے، لڑائی کروانے والے نہ بنے، صلح کرانے والے بنے۔ اس کا اجر پتہ کتنا ملے گا؟ کتنا؟ حضور فرماتے ہیں صلح کے لیے اگر کسی نے جھوٹ بھی بول دیا نا، جھوٹ بول کر بھی صلح کرا دی، اللہ اس پہ بھی تمہیں اجر عطا کرے گا۔ تیرے بارے میں وہ اچھا گمان تیرے بارے میں اچھا گمان۔ دیکھیں نا آپ نے ایک میاں بیوی کے درمیان تلخی ہے، آپ نے ان کو جا کے کہا نہیں جی وہ تو طلاق نہیں چاہتے، وہ تو صلح ہی چاہتے ہیں، وہ تو معافی بھی مانگتے ہیں۔ ایک جگہ پہ ایسا ہوا وہ معافی نہیں مانگ رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے طلاق ہی لینی ہے، لیکن میں نے انہیں جا کے کہا دوسرے فریق کو کہ نہیں جی وہ صلح ہی چاہتے ہیں، وہ معافی بھی مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا وہ تو ایسے باتیں کرتے ہیں، میں نے کہا نہیں یہ لوگوں نے پھیلائی ہے، وہ تو معافی بھی مانگتے ہیں، آپ مہربانی کریں۔ انہوں نے کہا چلو یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ ہم نے ادھر آ کے کہا کہ نہیں وہ بھی صلح چاہتے ہیں، وہ اپنا کیس واپس لے رہے ہیں، آپ صلح کریں۔ تو ان دونوں کو اکٹھا کر کے میں نے کہا آپ دونوں سے میں معافی مانگتا ہوں، آپ دونوں کی جگہ آپ صلح کریں، معاملہ سیدھا ہو گیا۔ خاندانوں کے خاندان اس طرح جڑ جاتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، اور میرے سرکار نے اس پہ جو اجر عطا فرمایا ہے، حضور نے فرمایا ہر لفظ پہ ایک غلام آزاد، وَرَجَعَ مَغْفُورًا لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ۔ اور اگر تیری کوشش سے صلح ہو گئی، تیری کوشش سے لوگوں میں صلح ہو گئی، رَجَعَ مَغْفُورًا لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ، پھر جب تو صلح کرا کے اپنے گھر واپس آئے گا، تو گھر بعد میں داخل ہوگا، تیرے پچھلے زندگی کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ پہلے معاف فرما دے گا۔ ایک عمل کی وجہ سے اگر ہماری زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں، تو حضور نے فرمایا الذی یبدأ بالسلام، دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو صلح میں پہل کرے۔ جب میں نے یہ بات کی تو ایک بابا نے دور سے اٹھ کے اس نے جفی پا لی دوسری، انہوں نے کہا میں چلو یہ ثواب تا لے لاں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی انائیں ہوتی ہیں ہمارے ذہن میں کہ میں نے نہیں بلانا، میں نے نہیں، یہ وہ زیادتی اس کی ہے۔ نہیں، رب آپ کا رزق جو بڑھاتا ہے نا، حدیث پاک میں بخاری شریف میں بدعفائکم، وہ ان بزرگوں کی وجہ سے بڑھاتا ہے، وہ ان مریضوں کی وجہ سے بڑھاتا ہے۔ آپ اپنا رزق بانٹنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بڑھانا شروع کر دے۔ آپس میں محبت پیدا کریں، تلخیاں دور کریں اور جوڑنے کی کوشش کریں، اور اپنی نسلوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا سچا عاشق بنائیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ اس مسجد کو سلامت رکھے، یہاں کی انتظامیہ کو سلامت رکھے۔ آخری شعر آپ سب احباب نے مل کر محبت کے ساتھ میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم
کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر، درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا اور ہے سرکار محشر میں کہہ دے مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ معزز احباب، اللہ کریم آپ احباب کو سلامت رکھے، آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، 12 ربیع الاول شریف کے اس جلوس میں شرکت کریں۔ ہم نے بھی وہاں پہ پروگرام رکھے ہیں، اور 12 ربیع الاول شریف کو ہم نے یہ بھی وہاں رکھا ہے کہ زور کے بعد 40 دن تک جو بچہ بھی وہاں باجماعت نماز ادا کرے گا کرما والا مسجد میں 40 دن تک، تو اس کے لیے سائیکل کا بھی ہم نے پیکج رکھا ہے۔ الحمدللہ 200 سے زیادہ بچے وہاں پہ جمع ہو گئے ہیں، تو دعا فرمائے اللہ تعالیٰ یہ برکتیں عطا فرمائے آپ احباب کو، اور دین کا کام ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھ لیں انشاءاللہ۔